یہ ماہ مقدس ربیع الثانی کا یہ مہینہ، اور اس مہینے میں حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کی 11ویں شریف کا انعقاد بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک نسبت ہوتی ہے، ہر ایک مہینے کی اپنی اپنی ایک نسبت ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ بھی تمہارا ولی، اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی، اور اللہ کے مومن بندے بھی تمہارے ولی۔ ولی کے بہت سارے معنی ہیں۔ ولی کا معنی مددگار بھی ہے، ولی کا معنی محب بھی ہے، ولی کا معنی قریب بھی ہے، بہت سارے معنی ہیں۔ فرمایا بے شک، یہ کلمہ حصر ہے، انما یہ کلمہ حصر ہے۔ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ بھی تمہارا ولی، اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی، اور اللہ کے مومن بندے بھی تمہارے ولی۔ یاد رکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 3 چیزیں ہیں: قدرت، معجزہ اور کرامت۔ قدرت کی نسبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور معجزے کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، اور کرامت کی نسبت اللہ کے ولی کے ساتھ ہے۔ لغوی لحاظ سے قدرت کا معنی بھی طاقت ہے، معجزے کا معنی بھی طاقت ہے، کرامت کا معنی بھی طاقت ہے۔ اللہ کی ذات سے یہ ایسا کام واقع ہو، اللہ کریم ہے، رب العالمین ہے، ساری کائنات کا پالنے والا ہے، وہ مالک ہے، وہ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ کی ذات سے کوئی ایسا کام ظاہر ہو جسے عقل تسلیم نہ کرے، حیران کر دے، اسے کہتے ہیں قدرت۔ اور اللہ کے نبی سے کوئی ایسا کام ظاہر ہو جسے عقل تسلیم نہ کرے، حیران ہو جائے بندہ، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اور اللہ کے ولی سے کوئی ایسا کام ظاہر ہو جسے عقل تسلیم نہ کرے، اسے کہتے ہیں کرامت۔ اب اگر اللہ کی ذات کریمانہ سے دیکھا جائے قدرت کیا ہے، تو پھر یہ سارا نظام، یہ ساری دنیا، یہ ساری کائنات، یہ قدرت ہے۔ اللہ کریم نے جس جس شے کو پیدا فرمایا، جس جس شے کو بنایا، وہی قدرت ہے۔ اور جو چیز اللہ نے بنائی ہے وہی چیز ہی حیران کر دینے والی ہے۔ مثلا اللہ کریم نے یہ آسمان بنایا تو آسمان یہ چھت کی مانند ہمارے سروں پر قائم و دائم ہے، بظاہر کوئی پلر، کوئی سہارا، کوئی تھمبا نہیں ہے۔ عقل سوچنے پر مجبور ہے کہ یہ چھت، یہ آسمان جو چھت کی مانند بغیر سہارے کے قائم و دائم ہے، یہ کس طرح قائم ہے؟ عقل دنگ ہے، عقل حیران ہے، یہ کیسے؟ یہ طاقت، یہ خدا کی طاقت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ لیکن بشری تقاضے بھی ہیں، بتقاضۂ بشریت انسان کی عقل سوچنے پر مجبور ہے،
کہ یہ آسمان بغیر سہارے کے، بغیر آسرے کے، بغیر تھمبے کے، بغیر کسی پلر کے قائم ہے، اور ازل سے قائم ہے۔ جب سے اللہ کریم نے اسے بنایا اس وقت سے قائم ہے، اور یہ قیامت تک قائم رہے گا۔ عقل نہیں مانتی یہ کیسے قائم ہے، یہ کیسے کھڑا ہے، کیسے مضبوط ہے۔ اسے کہتے ہیں قدرت، اسے قدرت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے کوئی ایسا کام ظاہر ہو جسے عقل تسلیم نہ کرے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ بہت ساری حدیثیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی لایا گیا پیالے کے اندر، برتن میں۔ مثال یہ حدیث ہے مقام حدیبیہ پر، سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ، غالباً 1400 صحابہ کی تعداد، اور پانی پینے کے لیے نہیں، صحابہ ترس رہے ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، رسول اللہ پانی پینے کے لیے نہیں ہے، پیاس لگی ہوئی ہے۔ تو حضور کی خدمت میں ایک برتن، ایک پیالہ پیش کیا گیا، اور اس پیالے کے اندر پانی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں مبارک اس پیالے کے اندر ڈالی، جب انگلیوں کو باہر نکالا تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ سارے صحابہ جتنا موجود تھے، سارے صحابہ نے پانی پیا، وضو کیا، جو استعمال کرنا تھا وہ استعمال کیا، لیکن پانی پیالے کے اندر ویسے کا ویسا موجود ہے۔ یارو، پیالے کے اندر تھوڑا سا پانی کتنے بندے استعمال کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ معجزہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ظاہر ہوا، انگلیوں سے، ہاتھ کی انگلیوں سے ظاہر ہوا۔ 1400 صحابہ سارے پانی بھی پی لیا، پیاس بھی بجھ گئی، سیر ہو گئے۔ عقل نہیں مانتی کہ تھوڑے سے پانی میں اتنے کثیر تعداد کے اندر سارے صحابہ سیر ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ عارف رومی نے لکھا، مولانا عارف رومی نے اس واقعے کو لکھا کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، 6 ماہ کا بچہ لے کر، 6 مہینے کا بچہ تھا، 6 ماہ کا بچہ، اور سارے جانتے ہیں بچہ کس عمر میں جا کر بولتا ہے؟ کیا 6 مہینے کا بچہ بولتا ہے؟ کیا 6 مہینے کا بچہ صحیح طور پر پہچان سکتا ہے؟ کیا 6 ماہ کا بچہ صحیح معنی کھا پی سکتا ہے؟ کیا 6 ماہ کا بچہ صحیح معنی بول سکتا ہے؟ صحیح معنی وہ ماں یا باپ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اب 6 ماہ کا بچہ وہ خاتون لے کر ہر طرف سے کپڑے میں ڈھانپا ہوا، نہ ہاتھ ظاہر ہے، نہ پاؤں ظاہر ہیں، نہ چہرہ ظاہر ہے، ہر طرف سے لپٹا ہوا۔ خاتون نے اس بچے کو ہر طرف سے کپڑے سے لپیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضور کے سامنے رکھا۔ یاد رکھیے، وہ عورت یہودیہ عورت تھی، یہودیہ خاتون تھی، مسلمان نہ تھی۔ اور یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو جادو ہے، جادو زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا۔ چاند کے 2 حصے، 2 ٹکڑے کیوں ہوئے؟ وہ سوال بھی یہودیوں نے کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میٹنگ کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپس میں میٹنگ کی۔ یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ جادوگر ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ فلاں ہے۔ سارے یہودی میٹنگ کر کے، مشورہ کر کے
اس بات پر متفق ہو کر حضور کی خدمت میں آئے کہ یہ جادوگر ہے، ہم اس سے سوال زمین کا نہیں کرتے، ہم اس سے سوال آسمان کا کرتے ہیں۔ یہ جادوگر ہے، جادو زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا، ہم لہذا سوال کریں گے آسمان کا یعنی چاند کا کہ چاند کے 2 حصے کیجیے، چاند کے 2 ٹکڑے کیجیے، اس کا جادو آسمان پر نہیں چلے گا، لہذا ہم کامیاب ہو جائیں گے اپنے سوال میں۔ سارے یہودی اکٹھے ہو کر حضرت کی حضور کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجیے۔ روایات کے اندر ہے، حدیثوں کے اندر ہے، چاند 2 ٹکڑے ہوا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک حصہ پہاڑ کی اس طرف اور دوسرا حصہ پہاڑ کی اس طرف، اور الحمدللہ مجھے نصیب ہوا اس جگہ کی میں نے زیارت کی ہے جہاں پر آسمان سے چاند کا 2 ٹکڑے ہو کر، چاند 2 ٹکڑے ہو کر جس پہاڑ پر آ گرا اسی جگہ کی میں نے زیارت کی ہے۔ چاند 2 ٹکڑے ہوا، اس کے بعد یہودی نے کہا کہ اسے دوبارہ جوڑیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اشارہ کیا، چاند دوبارہ جڑ گیا۔ یہ ہمارے اور آپ کے سامنے یہ جو چاند ہے یہ وہی چاند ہے جس کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، یہ نیا چاند نہیں ہے، یہ وہی چاند ہے جس کے 2 حصے ہوئے تھے۔ لیکن یہودی باتعقیدہ اس معجزے کو دیکھ کر پھر بھی ایمان نہ لائے۔ تو یہودی جادو کو جانتے تھے، یہودی جانتے تھے جادو کیا کیا کام کرتا ہے، تو اللہ کے نبی کو بھی وہ جادوگر کہنے لگے یہ جادوگر ہے، جادو سے لوگوں کو اپنے قریب کرتا ہے، جادو سے یہ باتیں ظاہر کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند توڑ کر بھی دکھایا، چاند جوڑ کر بھی دکھایا، یہودی پھر بھی ایمان نہ لائے۔ وہ خاتون، یہودیہ خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، بچہ 6 ماہ کا بچہ، وہی امتحان کہ دیکھتے ہیں یہ اللہ کا نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن لگتا جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے، اسے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ کچھ نہیں جانتا، یہ اپنے جادو کے ذریعے لوگوں کو پریشان کرتا ہے، ان کا عقیدہ تھا۔ بچہ سامنے رکھا، 6 ماہ کا بچہ، ہر طرف سے کپڑے سے لپٹا ہوا، وہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیے اس کپڑے کے اندر کیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کپڑے کے پیچھے یا دیوار کے پیچھے کہ یہ غیب کا علم نہیں، یہ غیب کا علم نہیں؟ جب اس عورت نے کہا کہ بتائیے اس کپڑے کے اندر کیا ہے تو کیا یہ غیب کا علم نہیں؟ سوال کیوں کر رہی ہے؟ وہ دیکھنا کیا چاہتی ہے؟ وہ امتحان کیا لینا چاہتی ہے؟ عرض کیا اللہ کے نبی آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیے اس کپڑے کے اندر کیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کچھ نہ بولا، کوئی جملہ حضور نے نہ بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی طرف نگاہ فرمائی، حضور نے کچھ نہ بولا، حضور نے یہ نہیں بتایا کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، نہیں، حضور نے صرف نگاہ فرمائی۔ حضور کا نگاہ فرمانا تھا کہ کپڑے میں پڑا ہوا 6 بچہ خود بول اٹھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور یہ روایت تو مشہور ہے نا کہ ابو جہل کے ہاتھ میں کیا تھے؟ ابو جہل کے ہاتھ میں کیا تھے؟ کنکریاں تھی۔ ابو جہل حضور کا چچا تھا، چچا۔
ابو جہل حضور کا چچا تھا، ہاتھ میں کنکریاں تھی. ابو جہل سوال کر رہا ہے، اے میرے بھتیجے، اے اللہ کے نبی بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. میرے کریم نے فرمایا، چچا جان میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا تیرے ہاتھ والی چیز بتائے کہ میں کیا ہوں؟ ابو جہل نے کہا کہ بات ہی کیا ہے کہ میرے ہاتھ والی چیز خود بتائے کہ آپ کیا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا. ابو جہل کے ہاتھ میں، ہاتھ ابو جہل کا تھا، ابو جہل کے ہاتھ میں وہ پڑی ہوئی کنکریاں بول اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. پتھروں نے حضور کی گواہی دی، پتھروں نے بتایا کہ حضور کیا ہے. پتھروں کو اللہ کریم نے زبان دے دی. ہاتھ ابو جہل کے تھے اور ہاتھ کے اندر پتھر تھے، کنکریاں تھی. وہ بول اٹھی، اور 6 ماہ کا بچہ کیوں نہ بول اٹھتا؟ یہ تو پھر بھی انسان ہے، وہ تو پتھر تھے. انہوں نے حضور کے نبوت کی گواہی دی، شہادت دی، بول اٹھے. اور یہ بچہ کیوں نہ بولتا؟ یہ تو پتھر نہیں ہے، یہ بے جان نہیں ہے، اس کے اندر جان ہے. بچہ ہوا تو کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نگاہ فرمائی، کپڑے کے اندر سے بچہ بول اٹھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ماں کہتی ہے، ساتھ ماں کھڑی ہے، ماں کہتی ہے بچے سے، بیٹا چپ کر، چپ کر. ماں کہتی ہے، کیونکہ وہ تو آئی تھی نا امتحان لینے، وہ تو آئی تھی آزمانے کے لیے. لیکن بچہ خود بول رہا ہے تو ماں بہلاتے ہوئے بچے کو چپ کرا رہی ہے، بیٹا چپ ہو جا، چپ ہو جا. بچہ کہتا ہے، ماں میرے ساتھ جبرائیل کھڑے ہیں اور مجھے کہتے ہیں بیٹا آج اللہ کے نبی کا امتحان ہو رہا ہے، چپ نہیں رہنا، بول بول. بچہ بولتا گیا. اللہ اکبر. اب بتائیے کہ 6 ماہ کا بچہ، اگر کوئی شخص 6 ماہ کے بچے سے پوچھے تیرا نام کیا ہے، تو بچہ اپنا نام بتا سکتا ہے؟ 6 ماہ کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ اپنا نام بتا سکتا ہے؟ میرا نام فلاں ہے. اب میرے کریم آقا جانتے بھی ہیں کہ 6 مہینے کا بچہ چھوٹی عمر ہے، اس کے باوجود میرے کریم آقا نے اس بچے سے پوچھا، اے بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ حضور خود پوچھ رہے ہیں، اللہ کے نبی خود پوچھ رہے ہیں، بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ اب جو بچے نے جواب دیا قابل توجہ ہے، غور سے سنیے. بچے نے کیا جواب دیا جب حضور نے خود پوچھا، بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ بچے نے عرض کیا، یا رسول اللہ لوح محفوظ پر اللہ کریم نے میرا نام عبدالعزیز رکھا ہے، لیکن دنیا میں میری ماں نے میرا نام عبدالعزیز رکھا ہے. اب 6 ماہ کا بچہ، کہاں سے اس کو طاقت مل رہی ہے؟ کہاں سے اس کو قوت مل رہی ہے؟ 6 ماہ کا بچہ زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ پر لکھے ہوئے نام کو بھی جانتا ہے، جو نام ماں نے رکھا اس کو بھی جانتا ہے. کیسے طاقت ملی؟ اللہ اکبر. یہ نگاہ نبوت کا اثر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا یہ اثر تھا کہ 6 ماہ کا بچہ زمین پر رہ کر اس نام کو بھی جانتا ہے جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے. سارے پردے ہٹ گئے، 7 آسمان بھی ہیں، یہ فاصلے بھی ہیں، یہ دوریاں بھی ہیں، سدرۃ المنتہا بھی ہے، حجابات عظمت بھی ہیں، بہت ساری دوریاں ہیں، بہت سارے حجابات ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا یہ فائدہ، نگاہ کا یہ اثر تھا کہ اس بچے کی نگاہ سے سارے پردے ہٹ گئے، ساری دوریاں ختم ہو گئی.
اسی مقام پر رہ کر بچہ لوح محفوظ کو بھی دیکھ رہا ہے، اس پر لکھے ہوئے نام کو بھی دیکھ رہا ہے۔ عقل نہیں مانتی، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اور اللہ کے ولی سے جو کام ظاہر ہو، ایسا کام ظاہر ہو جسے عقل تسلیم نہ کرے، اسے کہتے ہیں کرامت۔ کرامت معجزے، قدرت کی نسبت اللہ کے ساتھ، معجزے کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ، اور کرامت کی نسبت اللہ کے ولی کے ساتھ۔ معجزے کا، قدرت کا معنی بھی طاقت ہے، معجزے کا معنی بھی طاقت ہے، اور کرامت کا معنی بھی طاقت ہے۔ قدرت کی نسبت، یہ قدرت، نظام قدرت وہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ معجزہ وہ ظاہر ہوگا اللہ کے نبی سے، کرامت وہ ظاہر ہوگی اللہ کے ولی سے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، انما یہ کلمہ حصر ہے، یہ کلمہ حصر ہے، کلمہ حصر حصار سے ہے۔ اور حصار کسے کہتے ہیں؟ حصار ایسی دیوار کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز اندر والی باہر نہ جا سکے اور باہر والی اندر نہ آ سکے، اسے کہتے ہیں حصار، اور حصار سے حصر ہے، اور انما یہ کلمہ حصر ہے۔ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ بھی تمہارا ولی، اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی، اور اللہ کے مومن بندے بھی تمہارے ولی۔ اور اسی مہینے میں بڑی 11ویں شریف ہوتی ہے، اپنے اپنے محبت کے مطابق آل ثروت لوگ محفل 11ویں شریف کا انعقاد کرتے ہیں۔ 11ویں شریف کی نسبت قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث شمدانی، حضرت غوث العظم عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز سے ہے۔ سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے چراغ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، محدث کا نام لے رہا ہوں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ لکھتے ہیں کہ حضرت غوث العظم عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز، اللہ کریم نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کا تصرف قریب والوں کے لیے بھی ہے، آپ کا تصرف دور والوں کے لیے بھی ہے، دور و نزدیک کے لیے آپ کا تصرف برابر ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت غوث العظم عبد القادر جیلانی کے جو معاصرین تھے، آپ کے زمانے کے جو ولی تھے، ان کے لیے اور بعد کے آنے والے سارے اولیاء کے لیے فیض ولایت، حصول ولایت کا واسطہ، ذریعہ اور وسیلہ آپ ہیں۔ حضرت غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ حنبلی المسلک تھے، حنبلی المسلک تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی خدمت میں کافی مریدین، عقیدت مند، محبت کرنے والے آپ کی محفل میں بیٹھے تھے، خاموشی تھی، سناٹا تھا، سارے بادب با احترام بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک چیل آپ کے اس محفل کے اوپر سے گزری، اس کے اوپر گزرنے سے، پھڑپھڑانے سے محفل کے اندر ہلچل پیدا ہوئی۔ آپ نے اس طرح نگاہ ولایت سے جب اپنی نگاہ کو اٹھایا، آپ کی نگاہ جب اس پرندے پر پڑی تو پرندہ اسی جگہ پر، اس کے دو حصے ہوئے، ایک حصہ محفل کے اس طرف آ پڑا، دوسرا حصہ محفل کے اس طرف آ پڑا۔ آپ محفل سے اٹھے اور پرندے کے اس حصے کو بھی اٹھایا اور اس حصے کو بھی اٹھایا، دونوں کو ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب اڑایا تو وہ زندہ ہو کر اڑ گیا۔ عقل نہیں مانتی، اسے ہی کرامت کہتے ہیں، یاد رکھیے، اسے ہی کرامت کہتے ہیں۔ اللہ کے ولی سے کام ایسا ظاہر ہو جسے عقل تسلیم نہ کرے، عقل حیران ہو جائے، عقل نہ مانے، اسے کہتے ہیں کرامت۔ جب آپ مدرسے میں گئے، دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے، 100 عالم دین آپ سے سوالات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے 100 عالم دین کو آتے ہوئے دیکھا،
اور یہ بھی جان گئے کہ یہ سارے کے سارے مجھ سے سوال کریں گے۔ آپ وہیں بیٹھ کر آپ نے مراقبہ کیا، مراقبہ کرنے کے بعد آپ کے سینے سے نور کی شعاع نکلی، نور کی کیفیت ایک شعاع آپ کے سینے سے نکلی، اور آپ کے سینے سے نکل کر ان 100 عالم دین کے سینے میں منتقل ہوئی، جس سے وہ بے ہوش ہو گئے، پسینہ آ گیا، اور ان سارے عالم دین کے سینے کے اندر جو علم تھا، یعنی جو سوال سوچ کر آئے تھے، وہ سارے کے سارے بھول گئے۔ اس کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو آپ کھڑے ہو گئے، بغیر ان کے سوال بتائے، جو سوال سوچ کر آئے تھے وہ سوال بتائے، آپ ان کے جواب دیتے رہے کہ تم نے یہ سوال کرنا تھا، اس کا جواب یہ ہے، تم نے یہ سوال کرنا تھا، اس کا جواب یہ ہے، تم نے یہ سوال کرنا تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ عقل نہیں مانتی، اگر وہاں پر عقل نہیں مانتی، جہاں پر پرندہ زندہ ہو گیا تو یہاں پر بھی عقل نہیں مانتی۔ علم کی طاقت تو ہے نا، اندہ علم فی الکتاب من الکتاب، حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ بلقیس کا تخت جو لے کر آیا تھا، قرآن کہتا چشم زدن، جو بلقیس کا تخت کتنا میل دور تھا اور کتنے تہہ خانے میں تھا، وہ علم رکھنے والا، کتاب کا علم رکھنے والا اللہ کا ولی عرض کرنے لگا حضور آنکھ کے جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، آنکھ کے جھپکنے سے پہلے۔ آنکھ کا جھپکنا کتنی دیر لگتی ہے؟ بندہ بیٹھا ہو، آنکھ جھپکنے سے پہلے اٹھ نہیں سکتا، اٹھا ہوا ہو تو آنکھ جھپکنے سے پہلے بیٹھ نہیں سکتا، اتنے تھوڑے سے وقت، وہ بھی آنکھ جھپکنے کے برابر نہیں، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے تخت آپ کے قدموں میں ہوگا۔ تخت لایا، حضرت سلیمان کے قدموں میں حاضر کیا، وقت کتنا لگا؟ چشم زدن، آنکھ کے جھپکنے سے پہلے، قرآن ہے، آنکھ کے جھپکنے سے پہلے وہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں موجود تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی، اس کی ولایت ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگاہ کی یہ طاقت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی آنکھ جھپکنے سے پہلے یہاں بھی موجود ہو سکتا ہے، وہاں بھی موجود ہو سکتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کی طاقت اس سے زیادہ ہے۔ وہ ایک وقت میں یہاں بھی موجود ہو سکتے ہیں، وہاں بھی موجود ہو سکتے ہیں۔